کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر آنسو قطرہ نکل پڑا تو خالق کائنات کی رحمت اس آنسو کے پر کے اس آنسو قطرے کے برابر اس بندہ مومن کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور اسے اپنی جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت کہا اقبال نے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، کہ لوگوں میں کتنا گناہگار، میں کتنا بدکار، لیکن میری قسمت کا کیا کہنا، میرے نصیبے کا کیا کہنا کہ جب میں نے اپنے گناہوں پہ رو پڑا، میرے آنکھ سے جب مکھی کے پر کے برابر آنسو و قطرہ نکلا، وہ زمین پہ نہیں گرا بلکہ رب کعبہ کی رحمتوں نے اس آنسو کے قطرے کو اتنا مقام دے دیا کہ جس کی وجہ سے رب کعبہ نے میرے وجود کو گناہوں سے پاک صاف کر کے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو گویا خلاصہ اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ شب برات ہمارے آنگن میں موجود ہے۔ ہم پٹاخے چلانے کی بجائے یا بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے خود بھی مسجد کے اندر آئیں، اپنی نوجوان اولاد کو بھی مسجد کے اندر لے کر آئیں، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کعبہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی آمین کہنے کی وجہ سے رب کعبہ تیرے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سامعین ذی مکرم، یہ وہ برکتوں والی رات ہے کہ جب خالق کائنات کی رحمتوں کا انداز ایک نویکلے انداز میں ہوتا ہے، خالق کائنات کے کرم اور سخاوت کی بہار ایک انوکھے انداز میں ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے کہ ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ نصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں کی رات کو، شب برات کو رب کعبہ اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے۔ فیغفر لجمیع خلقہ، اور رب کعبہ اپنی مخلوق کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا رب کعبہ کی یہ رحمت بھری صدا اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا، اے گناہوں کی آلودگی کے اندر اپنے جسم کو ملوث کرنے والا، یہ برکتوں والی رات میں نے تمہیں عطا فرما دی ہے، اس کی بہاروں کو لوٹنے والا بن جا، اس کی برکات کو لوٹنے والا بن جا، میری بارگاہ کے اندر اپنی جبین عقیدت کو خم کر دے، پھر تو دیکھے گا کہ تیرا رب کعبہ سمندر کی جھاگ کے برابر تیرے گناہوں کیسے معاف فرماتا ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کی جو آخری شق ہے وہ بڑی قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے، سننے کے لائق بھی ہے۔ الا لمشرک او مشاہر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہگار کو معاف فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر گناہگار کے زخموں کی مرہم پٹی فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر گناہگار کے گناہوں کے اوپر رحمت کی چادر کو رکھ دے گا۔ لیکن بدبخت ہے وہ انسان جو زندگی بھر شرک کرتا رہا، ایک خدا کے سامنے جھکنے کی بجائے بڑے بڑے لوگوں کو اپنا معبود بناتا رہا، بتوں کے سامنے اپنی جبین عقیدت کو خم کرتا رہا۔ وہ بدنام زمانہ انسان شب برات کو خدا کی رحمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ اس طرح وہ بندہ جس کے دل کے اندر لوگوں کے خلاف نفرت موجود ہے، جو معاشرے میں بندہ باوفا بن کر نہیں بے وفا بن کر زندگی بسر کرتا ہے، جو معاشرے میں رہ کر نفرتوں کو جنم دیتا ہے، عقیدت اور محبت کی خوشبو سے لوگوں کو معطر نہیں کرتا، وہ بندہ بھی شب برات خدا کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور ہم اپنے سینوں کو لوگوں کی محبتوں سے مالا مال کریں، ہم سارے کے سارے چھوٹے بن جائیں، ہم چھوٹوں کو بڑا سمجھیں، ہمارے دلوں سے تکبر نکل جائے، ہم اپنے وجود سے رعونت اور گھمنڈ جیسی کبھی عادت کو نکال کر پھینکیں اور اس نیت پر پھینکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متکبر پسند نہیں ہے، بلکہ رب کریم کو تو عاجزی کرنے والا پسند ہے، انکساری کرنے والا پسند ہے۔ اور اگر ہمارے ماں باپ روٹھے ہوئے ہیں تو ان روٹھے ہوئے ماں باپ کو آج ہم منا لیں، جن کے ماں باپ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے وہ ان کی قبروں پہ چلے جائیں، ان کے حق میں وہ رحمتوں کی دعا کر دیں، ان کے حق میں وہ قرآن کی تلاوت کر دیں، جن کے دوست روٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو منانے کی کوشش کریں، جن کے احباب برادران روٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو منانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب بندہ مومن اپنے سینے سے
ساری نفرتوں کو نکال کر لوگوں کے لیے محبت کی خوشبو بن جاتا ہے، تو رب کعبہ لوگوں کی محبتوں کے صدقے سے اس کے پورے وجود کو اپنی برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ رات بڑی برکتوں والی ہے، یہ رات بڑی عزتوں والی ہے۔ ایسی راتیں ہمارے مقدر میں آتی رہیں، ایسی راتیں ہماری زندگی کے اندر آتی رہیں، اور ان راتوں کے اندر بیٹھ کر ہم اپنے روٹے رب کو مناتے رہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمارے ایمان کو چاشنی مل جاتی ہے، اور وہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، کہ جب یہ شب برات ان کو نصیب ہوتی تو ان کا دعا مانگنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ وہ عرض کرتے تھے اللہم ان کنتا کتبتنا اشقیاء، مولا اگر ہم بدبخت لوگوں میں شامل ہیں، مولا تو تو بڑی طاقت والا ہے، تو تو بڑی رحمت والا ہے، تیری رحمت اور عافیت کے انداز کا کیا کہنا، مولا ہماری بدبختی کو خوش نصیبی میں تبدیل فرما دے، ہمارے زوال کو عروج اور کمال کے اندر تبدیل فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں کر دیا ہے، خوش نصیب لوگوں میں کر دیا ہے، صالح افراد میں کر دیا ہے، مولا پھر ہم تیری بارگاہ کے اندر یہی عرض کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری لمحے تک ہماری زندگی تیری بندگی بن جائے، زندگی کے آخری لمحے تک ہمارے لبوں کے اوپر تیرا کلمہ توحید جاری رہے۔ مولا جب ہم دنیا سے جائیں تو یہی کنسپٹ لے کر جائیں، یہی محبت بھرے پھول لے کر جائیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ پھر آگے ان کی دعا کا یہ بھی حصہ ہے، مولا تو مٹا بھی سکتا ہے، مولا تو گناہوں کو ختم بھی فرما سکتا ہے، ہم تیری بارگاہ کے اندر عاجزی کے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو مٹا دے، مولا تو ہمارے جرائم کو مٹا دے۔ تو گویا اصحاب رسول علیہ السلام کی دعا سے ہمیں یہی پتہ چلا، یہ رات بگڑے مقدر کو سنوارنے والی ہے، یہ رات الٹی تقدیر کو اچھا کرنے والی ہے۔ اور شعبان کی 15 کی رات کو ہم جاگیں، ہم بگڑے مقدر کو سنوارنے کے لیے جاگیں، اس نیت سے قرآن کی تلاوت کریں کہ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر ہمارا شمار بھی خوش نصیب لوگوں کی قطار میں ہو جائے۔ کل بروز قیامت جب ہم اللہ کے حضور اٹھیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو چکا ہو جن لوگوں کو رب کعبہ اپنا بندہ باوفا کہہ کے پکارتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ رہ کر نوافل ادا کیے جائیں، جس انداز سے بھی کریں، وہ رب سننے والا بھی ہے، وہ رب قبول کرنے والا بھی ہے۔ اسی رات کے اندر ہم تسبیح و تحمید پہ زور دیں، پہلے کلمہ پڑھنے پہ زور دیں، اسی رات کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کے بھی زور دیں، اور کوشش کریں کہ صلاۃ و تسبیح کی نماز کو ہم انفرادی طور پر ادا کریں۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے گھروں کو بھی خدا کے ذکر سے آباد فرمائیں۔ ماؤں بہنیں بیٹیاں جہاں پر موجود ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر، الگ کونے میں رہ کر خالق کائنات کی تسبیح کے زمزموں کو اپنے لبوں پہ جاری کریں تاکہ ہمارے گھر ریاست مدینہ کی عملی تصویر بن جائیں۔ اس کے بعد جب ہم دعا کریں تو دعا کے اندر اپنے آپ کو بھی شامل کریں، پیارے پاکستان کو بھی شامل کریں، اور اسی دعا کے اندر ہم اس بات کو بھی شامل کریں کہ خالق کائنات ہمارے بگڑے مقدر کو سنوار دے۔ اسی دعا کے اندر ہم اپنے برادران کو شامل کریں، ہم ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شامل کریں جو ہمیں داغ مفارقت دے کر جا چکی ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو شامل کریں تاکہ رب کعبہ ان کی وجہ سے ہماری خالی جھولیوں کو بھی رحمتوں کے خزانوں سے بھرپور فرما دے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میں نے بات کی سبحان اللہ کہنا آسان ہے، اٹس ویری ایزی، الحمدللہ پڑھنا بڑا آسان ہے، اللہ اکبر کا وظیفہ بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ بڑا آسان ہے۔ ان کی برکات کا کیا کہنا؟ صاحب خصائص کبریٰ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری حدیث کوٹ کرتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ جب دجال کا حملہ ہوگا اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اس وقت حالت کیا ہوگی، اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ غیب دان نبی ہیں، جو کہ زمین پہ بیٹھ کر بھی جنت کے نظارے فرما لیتے ہیں، اور پوچھنے والے پوچھتے نبی کون ہے؟ ہو از ڈیوائنر، نبی وہی تو ہے جو قیامت کو بھی جانتا ہے اور قبر کے حالات بھی جانتا ہے، نبی وہی تو ہے کہ جو ہمارے اندر جانے والے سانس کو دیکھ بھی لیتا ہے، دیکھنے کے ساتھ ساتھ گرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں میرے اصحابیوں، میرے اصحاب کرام، وہ بندہ اس دن بڑا طاقتور ہوگا جو بندہ اپنے گھر والوں کو پانی پلائے گا۔ گویا اللہ کے نبی نے بڑا مشکل وقت ہوگا، بڑا کٹن مرحلہ ہوگا، لیکن وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا کہ جو بندہ اپنے گھر والوں کو دجال کی موجودگی میں پانی پلانے پہ طاقت رکھے گا، قدرت رکھے گا۔ پھر اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کھانے کیا بنے گا؟ ہماری بھوک کیسے مٹے گی؟ ہم اپنے پیٹوں کو کھانے سے کیسے بھریں گے؟ اللہ کے نبی کے محبت بھرے جواب پہ قربان جائیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس دن کھانا کسی کو میسر نہیں ہوگا، ہاں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا کہ اس دن جس کے لبوں کے اوپر سبحان اللہ کی صدا ہوگی، الحمدللہ کی صدا ہوگی، اللہ اکبر کا نغمہ عقیدت ہوگا، جس کے لبوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ محبت موجود ہوں گے۔ جب محبت والے انسان، خوش نصیب انسان ان الفاظ محبت کو اس مشکل وقت میں اپنی زبان پر، اپنے ہونٹوں پر رقص گناہ کریں گے تو ان کے جسم کو بھی روٹی مل جائے گی اور ان کی روح کو بھی غذا مل جائے گی۔ گویا اللہ کے نبی نے بتایا سبحان اللہ کی فضیلت کو عام نہ سمجھنا، الحمدللہ کی برکتوں کو عام نہ سمجھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکتوں کو بھی عام نہ سمجھنا۔ یہ تو وہ بابرکت کلام ہیں کہ جو مشکل وقت کے اندر بھی تمہارے لیے ایسی مشعل راہ بنیں گے جب چاروں طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ان کلمات کی برکت کی وجہ سے رب کعبہ تیرے ہر راستے کے اوپر سویرا ہی سویرا بنا دے گا۔ تو آؤ ہم اپنے دل کی نگری کو تسبیح الہی سے روشن کریں، اللہ اکبر کی کبریائی سے منور کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نور سے منور کریں کہ جب مشکل وقت آئے، کانا دجال ہمارے سامنے موجود ہو، اس وقت ہمارے لبوں کے اوپر عادتاً بطور پریکٹس یہ الفاظ محبت جاری ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری بھوک بھی مٹ جائے، ہماری پانی کی پیاس مٹ جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو جائے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، اسی دعا کے ساتھ کہ جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، آمین آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علیہ الا البلاغ۔